بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف بخاری جلد اول سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کا حکم سنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، یہ جمع کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم کیسے پہنچایا، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسی غذا کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے، یعنی انسان تھے۔ جنت میں ان کے علاوہ کوئی اور بشر موجود نہ تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام جس سے انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے، کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا۔ آپ نے سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں، لہٰذا جوان اولاد کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قرب سے سکون پا سکے۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشحال زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر عیش سے رہ رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح پیش بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے جب نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا کو دیکھا، آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا، ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام ہوا رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ ہی افسردہ تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آپ کے لیے سفارش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا۔ میرے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بات بارگاہ کے اندر توبہ قبول فرما تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر جو کہ آپ کے ساتھ آیا تھا اس کو بھی نصب کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر ملاقات کی۔ چنانچہ چند عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ دونوں کو تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قرب خط حاصل کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، نہ ہی کسی قسم کے توالات اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کرے اور ان کو آداب و مباشرات بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرات بھی سکھائے، اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ہے ایسی ہے کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعد روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 عمل ٹھہرنے، آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اسی طرح سے نسل انسانی پھیلتی گئی، آج ہم تک جا پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔